مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون، اے اللہ میں بیماریوں سے، برس سے، جذام سے، جنون سے، مفلوج کر دینے والی بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والبکم والجنون والجذام وسیء الاسقام، ہر قسم کی بری بیماریوں سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اب بیماریوں سے پناہ مانگی، بیماری نہیں مانگی۔ ایک صحابی نے بیماری مانگ لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کئی دن سے مسجد میں نہیں آ رہا، پتہ چلا، سوال کیے، پوچھا، آج کل تو کوئی کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، مسجد میں آئے نہ آئے، نماز میں آئے نہ آئے، جمعے میں آئے نہ آئے، ہر آدمی اپنی زندگی میں مگن، دوسروں سے بے نیاز۔ لیکن اسلام دوسروں سے بے نیاز نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے پیغمبر سوال کرتے ہیں، کوئی گم ہو جائے تو پوچھتے ہیں، اس کو توجہ دلاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، اب ہر پڑاؤ پر جا کر اپنے لشکر کی تحقیق و تفتیش کرتے ہیں، لانے لگواتے ہیں، اور ہر ایک شعبے کی تحقیق کرتے ہیں کہ سارے پورے ہیں کہ گم تو نہیں ہو گیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کی تحقیق اور تفتیش کی تو سارے پرندوں کو ایک نگاہ میں دیکھا تو پتہ چل گیا ہدہد غائب ہے۔ آج پورا پاکستان غائب ہو جائے تو حکمرانوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا، بیمار ہو جائے تو کچھ پتہ نہیں چلتا، غریب ہو جائے تو کچھ پتہ نہیں چلتا، کیوں؟ پتہ چلانے والے وہ بھول گئے ہیں، وہ اپنے مگن ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ وہ آدمی نظر نہیں آ رہا، نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بیمار، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چلو اس کی بیمار کرسی کے لیے چلتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، اس کی خبر گیری کرتے ہیں، اس کی بیماری میں اس کو اچھی رائے دیں گے۔ آج کل تو بیماری میں اچھی رائے بھی نہیں دی جاتی، اتنا بیمار کو گھسیٹا جاتا ہے، بیچارہ کہتا ہے مر جاؤں تو زیادہ بہتر، اس علاج معالجے سے، ان چیزوں سے اس حد تک وہ پریشان ہو جاتا۔ کوئی سہولت بیمار کو ہمارے ملکوں میں حاصل نہیں ہے۔ جدید ترین ترقی یافتہ دور میں آج لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے، زخم ہی ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پچھلے بادشاہوں میں سے بابر تھا یا ہمایوں، جنگ ہوئی اور جنگ میں شکست ہو گئی اور بھاگ کر جا رہا ہے واپس، راستے میں کہیں گر گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی، اب سفر میں اور بھاگ رہے ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، پریشان ہو گیا، کیا کریں گے؟ تو اس کے ساتھ اس کا طبیب ساتھ تھا اس کے، تو اس نے کہا کوئی یعنی صرف ایک رات آرام کر لیں، ایک رات آرام کر لیں۔ اس نے اس کے لیے مرہم تیار کی، دوائی تیار کی، اس کی ٹانگ پر دوائی لپیٹی اور لومڑی کی چمڑے سے اس کی پٹی باندھی، اور پٹی باندھ کر 4 گھنٹوں کے بعد کہا کہ اب ٹانگ کو علاج ورزی کرو۔ 4 گھنٹوں کے اندر وہ ٹانگ جڑ گئی اور راتوں رات سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب آج سے کئی 100 سال پہلے کا یہ عالم تھا کہ ایک آدمی وہ صحت کے اعتبار سے اس کا ذہن اور طب اتنی ترقی یافتہ تھی کہ 4 گھنٹے میں ٹانگ جڑ گئی اور وہ اپنا کام کرنے چلا گیا۔ اب عجوبہ روزگار واقعات ہماری تاریخ اسلام کے ہیں، صحت کے اعتبار سے آج کا وقت گنجائش نہیں دیتا، اس لیے اس کو ہم بڑا کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا وہاں پہنچ کر لگتا ہے تو نے اپنے لیے اللہ سے کوئی خاص دعا مانگی ہے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں دے دے۔
اب وہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر بھلے مانس، اللہ سے بھلا کوئی عذاب مانگتا ہے؟ اللہ سے تو عافیت مانگی جاتی، سلامتی مانگی جاتی، اللہ سے تو خوشیاں مانگی جاتی، تو نے اللہ سے عذاب مانگ لیا اپنے لیے۔ اب اسے بخار چڑھا، کل فروخ ایسے ہو گیا جس طرح کسی پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کوئی پر نہیں اور بالکل کمزور، ہل بھی نہیں سکتا۔ اب ایسا ہو گیا تو فرما اصول سمجھایا، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، سلامتی مانگو، امن مانگو، ترقی مانگو، بیماریاں نہ مانگو، پریشانیاں نہ مانگو، مصیبتیں نہ مانگو۔ تو یہ ماہ مبارک آ کر کیا کرتا ہے؟ یہ بیماریوں سے نجات دلاتا، پریشانیوں سے نجات دلاتا، یہ امن و سلامتی کا پیغام بن کر آتا ہے، یہ انسانوں کو نئی امنگیں دیتا ہے، زندگی کے میدانوں میں انہیں کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے یہ پورا مہینہ مسلمان اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پر یہ مہینہ گزارے تو ان کی زندگیاں بدل جائیں، ان کے ملک بدل جائیں، ان کے رخ بدل جائیں، ان کے حالات بدل جائیں، ان کے واقعات بدل جائیں، ان کی زندگی بدل جائے، ان کا زمین و آسمان بدل جائے، اللہ کی رحمتیں ان کو گھیر لیں۔ لیکن اللہ کی رحمتیں تو گھیری ہوئے اور ہم ہی اس سے غافل ہیں، ان رحمتوں سے۔ ان کو دنیا میں اللہ بھیجنا چاہتے، ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، واپس لے جاؤ ان رحمتوں کو، واپس لے جاؤ۔ اب قرآن ہمیں اس کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ اب یہ ماہ مبارک نبوت کے دور میں رسول اللہ کی زندگی میں وہ پہلا رمضان آیا جس رمضان نے دنیا کا رخ بدل دیا، قوموں کا رخ بدل دیا، حالات کا رخ بدل دیا۔ دنیا کی قومیں جو ادھر ادھر گم تھی ان کو شاہراہ حیات مل گئی، کیونکہ امام حیات مل گیا، کیونکہ ان کو قائد حیات مل گیا، زندگی کا رہنما مل گیا، اللہ کا نمائندہ مل گیا، محمد الرسول اللہ مل گئے، محمد الرسول اللہ کو امت مل گئی، جہانوں کو رسول اللہ مل گئے، رسول اللہ کو نئے جہان مل گئے۔ اسی ایک ماہ مبارک کی اس رات نے ساری دنیا کو اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا۔ اب دنیا کی کوئی قیادت نہیں چل سکتی، ساری قیادتیں مرجھا گئی۔ اب دنیا کے ساری رہنمائیاں ختم ہو گئی، اب صرف ایک رہنمائی چلے گی، عرش اعظم سے رہنمائی چلے گی، محمد الرسول اللہ کے واسطے سے چلے گی۔ قیامت تک ہر گھر میں ہر ذہن میں ایک نیا نور پیدا ہوگا اور وہ قرآن کا نور ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ کے علم اور فیض کا نور ہوگا، جس سے اب دنیا میں دیپ جلیں گے، جس سے دنیا میں روشنیاں پیدا ہوں گی، جس سے دنیا کے مسائل چھٹ جائیں گے، جس سے انسانوں کو آنکھیں ملیں گی، جس سے انسانوں کو دماغ ملے گا، جس سے ان کو سوچنا ملے گا، جس سے ان کے قدموں میں جان پیدا ہو کر یہ قدموں پر چلنا سیکھیں گے، یہ بیساکھیاں توڑیں گے، یہ دوسروں کے احتیاط سے نکلیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر اپنے امتیوں کو ذرا یہ آنے والا حال تو انہیں بتا دیں، یہ گزرا ہوا یہ دور تو انہیں بتا دیں۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا ہے اس کلام مقدس کو، اس اللہ کے نور کو، اس اللہ کے علم کو ہم نے آپ پر اتارا ہے۔ نزلہ، اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ نزلہ روح القدس،
اسے پاک روح جبرائیل امین دنیا میں لے کر آئے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا جب کائناتوں کا قیامت تک کے لیے ہم نے بجٹ تیار کر دیا. ساری کی ساری قوموں کے احوال کے مطابق ہم نے علم مرتب کر دیا. یہ قدر کی رات ہے جس میں ہر چیز کا اندازہ لگا کر کتنے بندے دنیا میں آئیں گے، کتنی مخلوقات دنیا میں آئے گی، کتنے درخت دنیا میں پیدا ہوں گے، کتنے حیوانات پیدا ہوں گے، کس کس باپ کا کون سا بیٹا ہوگا اور کس بیٹے کی آگے کتنی اولاد ہوگی، اور وہ دنیا میں اس علم کی روشنی میں اپنا کیا کردار متعین کریں گے. میرے پیغمبر آپ انہیں ذرا اپنا حال، اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا حال، اس کتاب کی بیعت پر جو اللہ کا پورا ملکوتی نظام ہے، اس پورے ملکوتی نظام کا تعارف کروا دیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا اسے. ہم کون ہے؟ وہ اللہ رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، مخلوقات کا رب، چرندوں اور پرندوں کا رب، جس نے کائنات کو کتنی بہترین تقویم سے دنیا میں وجود بخشا. خلق سبع سماوات طباقا، یہ 7 بلند چنائیاں انسانوں کے اوپر چن کر کائنات کا مستحکم نظام پیدا کر دیا. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، وہ اللہ جس نے بغیر ستون کے یہ بلڈنگ کھڑی کر دی، اور میں اس کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں، اور اسی کی قدرتوں نے، اسی کے کمالات نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا اسلوب متعین کر دیا، شرائع کا تعین کر دیا، شریعت کا تعین کر دیا، احکامات کا تعین کر دیا، تمہاری زندگی کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر دی کہ انسان آئے گا کیسے. آج الٹی منصوبہ بندی ہے، انسان کو واپس کیسے بھیجنا ہے، ان کو قتل کیسے کرنا ہے، ان کو تباہ کیسے کرنا ہے، ان کو برباد کیسے کرنا ہے، ان کے لیے بربادیوں کا سامان کیسے پیدا کرنا ہے. آج انسان کے پاس اختیار آیا، اس نے دنیا کو جہنم بنانے کا منصوبہ بنایا. جنگ عظیم اول میں 5 کروڑ لوگ دنیا کی مہذب قوموں نے، امریکہ اور یورپ کی قوموں نے 5 کروڑ لوگوں کو تباہ کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. کہتے ہم تہذیب یافتہ لوگ، ہم تمدن رکھتے ہیں، ہم دنیا میں سائنس رکھتے ہیں، ہم ایجادات کرتے ہیں، ہم ان کتوں کی قدر کرتے ہیں، انسانوں کو مرواتے. اب قرآن یہ سمجھاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم وہ قدر والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور وہ رات کیا ہوتی ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے دنیا میں. مولانا سندھی فرماتے، عبید اللہ سندھی اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، قرآن میں ساری زندگی انہوں نے اس کی تحقیق و تفسیر میں، تشریح میں، اس پر عمل میں گزار دی. وہ فرماتے ہیں زمینی لشکر اور آسمانی لشکر ایک کمانڈ کے نیچے آ جاتے ہیں، سارے ایک قوت بن جاتے ہیں. اس رات کے اندر یہ عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے، زمین میں موجود اللہ کے بندے اور آسمانوں میں موجود اللہ کے بندے فرشتے یہ دنیا میں آ کر یہ ایک قوت بن جاتے ہیں، یہ ایک طاقت میں ڈھل جاتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے وہ زندگیوں کے میدانوں میں قدم رکھتے ہیں. اب فرشتے بھی آ رہے ہیں، جبرائیل امین بھی آ رہے ہیں،
نزول قرآن کا پورا دور یہ ہر سال لیلۃ القدر میں پیدا کیا جاتا ہے. روحانیت اور فرشتوں کی خصوصیات اور اوصاف کو دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسانوں کی ڈائریکشن درست ہوتی ہے، سوچنے کا انداز درست ہوتا ہے. جب ملکیت انسان پر غالب آتی ہے تو انسانوں کی نفع کے بارے میں سوچتا، یہ مخلوق کی بھلائی کے بارے میں سوچتا، پھر یہ کائنات کی ترقی کے بارے میں سوچتا ہے. اور جب یہ حیوان بنتا ہے، خواہشات کا اسیر بنتا ہے، جب یہ انسانی مرتبے سے گر کر یہ سوچتا ہے تو پھر یہ انسان نہیں، یہ حیوان بنتا ہے. یہ اپنا مسئلہ حل کرتا ہے، یہ دوسرے کا حق پامال کر کے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ دوسروں کا پیٹ کاٹتا ہے، یہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر ایک آدمی دوسرے کے نقصان پر اپنی زندگی کا فائدہ تلاش کرتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنا کاروبار کرتا ہے. آج پورے پاکستان میں 75 سال سے کاروبار کیسا ہو رہا ہے؟ بڑا طبقہ اوپر سے لے کر نیچے تک کاروبار کیسے کرتا ہے؟ قوم کو نقصان پہنچا کر، عوام کو مہنگی چیزیں دے کر یہ کاروبار کرتا ہے. اب یہ برابری کی بنیاد پر، تعاون باہمی کی بنیاد پر یہ دنیا میں کوئی مسلمان کاروبار نہیں کر سکتا. یہ لوٹ مار کی بنیاد پر، دھوکہ دہی کی بنیاد پر، 2 نمبر مال بیچ کر کاروبار، اسٹاک کر کے چیزیں مہنگی کر کے چیزیں بیچ کر کاروبار کرتا ہے. یہ اپنے پیٹ میں حرام بھرتا ہے، نام اسلام کا لے کر انسانوں کو، اپنے بھائی بندوں کو، اپنے مسلمانوں کو اب مسلمان نقصان پہنچاتا ہے. اب لیلۃ القدر میں فرشتے اس کی کیا قدر کریں گے؟ اللہ کی نگاہ میں انسان کے اعمال اور اخلاق سے قدر پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال اور اخلاق بدلو. یہ پورا مہینہ 20 دن یہ گزارے جاتے ہیں کہ نیکی کی عادت پیدا ہو جائے، قرآن کی عادت لگ جائے، قرآن کا شوق پیدا ہو جائے، نماز کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی محبت پیدا ہو جائے. اور جب یہ آخری عشرہ آئے تو یہ اللہ کی مخلوق کی ملاقات سے، یہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے بھی اترتے ہیں، جبرائیل امین بھی آتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یؤمنون علی دعائہم، سچے لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. ویصلون، اور درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کے مزے لے رہے ہیں. مسلمان کا ٹیسٹ بدل جائے، اسے نماز میں مزہ آئے، نماز سے بھاگنے میں مزہ نہ آئے، اسے قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے، قرآن بند کرنے میں مزہ نہ آئے، اسے اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے، اللہ کا نام چھوڑنے میں مزہ نہ آئے، اسے اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے میں مزہ آئے، یہ اسے تجوریاں بھرنے میں مزہ نہ آئے. اس کا رخ بدل جائے، اس کا مزاج بدل جائے، اس کی عادتیں بدل جائیں، اس میں اللہ کی محبت جاگزی ہو جائے، اللہ کی مخلوق کی محبت اس کے اندر پیدا ہو جائے. یہ اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یہ میدانوں میں اتر کر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے. فرمایا یہی تو اللہ دیکھتے ہیں. فرمایا یصافحون، انہیں مصافحہ کرتے ہیں فرشتے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں، ان سے معانقہ کرتے ہیں، ان کی محنتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ تمہاری محنتیں رنگ لائیں گی. اور فرمایا یہ رات کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام من کل امر سلام. اب یہ رات کیا ہے؟ کہ سلامتی کا پیغام لے کر آتی ہے، ہر چیز کے لیے سلامتی ہے. من کل امر سلام، ہر چیز کے لیے سلامتی ہے. یتیموں کے مال کی سلامتی، ماں اور بہنوں کی عزتوں اور عفتوں کی سلامتی،
آنکھوں کے شرم و حیا کی سلامتی، رزق حلال کمانے والوں کے رزق حلال کی سلامتی، شیطانوں سے بچاؤ کرنے والوں کے لیے شیطانوں سے سلامتی۔ فرمایا من کل امر سلام، ہر چیز کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ یہ رات سلامتی اور امن کا پیغام بن کر آتی ہے۔ اگلی صبح طلوع ہوگی، دنیا کی نئی صبح طلوع ہوگی۔ اب یہ رات ہے، یہ رات امن و سلامتی کا نور لے کر آئی۔ اب اگلی صبح جو انسانوں کی طلوع ہوگی، وہ صبح کون سی ہوگی؟ ہر قوم دیکھ لے کہ ہماری صبح کون سی ہونے والی، ہم نے آج کون سے کرتوت کیے ہیں، ان کرتوتوں کی بنیاد پر کون سی صبح ہوگی۔ قرآن ہر صبح کا حال بھی بیان کرتا ہے، ہر صبح کا حال یہ بیان ہوتا ہے۔ ہر صبح ایک نئی قوتیں جنم لیتی ہیں، ہر صبح ایک نیا پیغام لے کر سورج شروع ہوتا ہے، ہر صبح اللہ کی طرف سے ایک نیا پیغام آتا ہے بندوں کے نام۔ اللہم آتی ممسکا تلفا، فرشتے ہر صبح سورج شروع ہوتا ہے کھڑے ہو کر روزانہ اعلان کرتے ہیں، اے اللہ آج مال کو راہ حق پر خرچ نہ کرنے والے مال پر تباہی پھیر دے۔ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ آج کی رات میں، آج کی صبح میں جو تیرے نام پر مال خرچ کرنے والے ہیں ان کے مال کو بڑھا دے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے فرشتے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آ گئے۔ قوم لوط وہ ان بیماریوں کا شکار تھی، حملہ آور ہونے کو ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام ادھر سے مہمانوں کو دیکھ رہے ہیں، ادھر سے اپنی قوم کے درندوں کو دیکھ رہے ہیں جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا، جو خواہشات کے اسیر بن کر حملہ آور ہونے کو ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہے، اور پریشانی کے عالم میں جب فرشتے ان کی پریشانی کو محسوس کرتے ہیں تو انہیں بتاتے ہیں، یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، اے لوط ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغام دار ہیں، اس قوم کے لیے عذاب بن کر، ان کے کرتوتوں کی سزا بن کر دنیا میں آ رہے ہیں۔ لن یصلوا الیک، اب یہ دنیا کے درندے یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اب آپ جہاں سے راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، یہاں صبح کی ساتھ ہی جب صبح کا پہلا چٹکا طلوع ہوگا اس قوم کے حالات بدل جائیں گے، اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا، ان کی دنیا بدل دی جائے گی۔ لوط علیہ السلام ان لوگوں سے اتنے بیزار تھے، وہ فرشتوں کو کہتے ہیں وہ رات جلدی کیوں نہیں کٹ جاتی، وہ صبح ابھی کیوں نہیں طلوع ہو جاتی ان پر، وہ عذاب کی صبح ان پر کیوں نہیں ابھی طلوع ہوتی۔ الیس الصبح بقریب، یا وہ صبح قریب نہیں، ان ظالموں کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے، اللہ کی دھرتی کو ان ظالموں اور بدماشوں سے پاک کر دیا جائے، قتل و غارت کرنے والے، بد اخلاقیوں میں مبتلا ہونے والے، زمین کی اس دھرتی کو پاک دھرتی کو، اللہ کی پاک زمین کو اپنے شر و فساد سے بھر دینے والے ایسے مفسدین سے دھرتی کو پاک کیوں نہ جلدی کر دیا جائے۔ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ کا نبی الیس الصبح بقریب، اس قوم کی وہ صبح ہلاکت اور تباہی کی قریب کیوں نہیں آ رہی۔ آج ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ایک اللہ والے وہ جا رہے ہیں، لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ بارش برس جائے، پر میں تو تم پر پتھروں کی بارش کا انتظار کر رہا ہوں، تمہاری دکانیں جھوٹ کی، تمہاری زبانیں جھوٹ کی، یتیموں کا مال کھا کر
اور بیوہ اور عورتوں کی غیرت اور عزت کو لوٹ کر تم یتیموں کا مال کھا کے دھوکہ دے کر فراڈ کر کے پوری زندگی تم نے حرام کی پیدا کر کے رکھی ہوئی ہے اور اللہ سے انتظار کرتے ہو تمہارے لیے رحمت کے فیصلے ہوں گے. کیسے تمہارے لیے رحمت کے فیصلے ہوں؟ رحمت کے فیصلوں کا اختیار تمہارے پاس ہے. آج ہمارے پاس ہے رحمت کے فیصلوں کا اختیار. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے مہلت دے رہا ہے کہ میرے بندو اپنی زندگیوں سے نکلو, اپنے گھروں سے نکلو, اپنی خواہشات کے اسیر بن کر اپنی زندگی کی عیش و عشرت کے لمحات گزارنے والوں, ذرا میرے گھر میں آ کر, میری مسجد میں آ کر, میرے گھر میں آ کر ذرا عبادت میں راتیں گزار کر کے دیکھو. رمضان کا آخری عشرہ میرے گھر پر سجدہ کر کے تو دیکھو. اب تم مجھ سے زاریاں کر کے تو دیکھو, تم مجھ سے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی ندامت کا ایک پورا دور ختم کرنے کے لیے ذرا توبہ اور استغفار کی نیت سے یہ 10 دن تم میرے دربار میں گزارو. آج مسلمان کے پاس اللہ کے گھر میں 10 دن گزارنے کا وقت نہیں ہے کہ ہم یہاں 10 دن گزار سکیں. کہتے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کچھ کر دے. بھئی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے رمضان کی راتوں میں کتنی عبادت کی ہے, قرآن کی کتنی تلاوت کی ہے, صدقہ خیرات اپنی بساط کے مطابق کتنا کیا ہے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں یہ مال, یہ میرا باغ ہے, بے روحا کا باغ جس میں چڑیا بھی نہیں بھاگ سکتی, یہ میں اللہ کے نام پہ دینا چاہتا ہوں. اور میں اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہوں, اللہ کی محبت میں دینا چاہتا ہوں. ہاں یا رسول, کیوں کہ نماز پڑھ رہے تھے باغ میں, ایک چڑیا اڑی, وہاں سے نکل نہیں سکتی. انہیں خوش ہوئے کہ میرا باغ کتنا قیمتی ہے, کہ چڑیا نہیں نکل سکتی اس باغ سے, کتنا گھنا باغ ہے, پھلدار باغ ہے, سرسبز درخت ہیں, میرا قیمتی مال ہے. لیکن وہ دیکھتے ہیں یہ مال, یہ میرا باغ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہو رہا ہے, رکاوٹ بن رہا ہے. فوراً نماز ختم کر کے پہنچ گئے دربار نبوی میں, یا رسول اللہ باغ لے لے مجھ سے, میں تو ایمان والی زندگی چاہتا ہوں, میں تو اللہ والی زندگی چاہتا ہوں, میں تو عبادت میں ہو کر اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. اور میں جاؤ جی اپنے چچا زاد بھائیوں کو یہ باغ ان کی ملکیت کر دو, اپنے چچا زاد بھائی. آج ہم اپنے رشتہ داروں کو رمضان میں کیا دیکھتے ہیں؟ رشتہ داروں کی قسم پرسی میں ان کا کیا تعاون کرتے ہیں جی. کوئی مانگنے کے لیے نہ آئے, مانگنے کے لیے آئے تو اس کو 10 روپے دے کر ٹرفا دیتے ہیں. بڑے حالات خراب. اور اپنا مسئلہ آ جائے تو پھر فوراً تیار ہو جاتے ہیں, لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں. وہ آ جائے تو کہتے ہیں یہ 100 روپے لے جاؤ. اور اب یہ تو ہمارے یہاں لوگ صدقہ فطر بھی 100 روپے دیتے ہیں جی, 300 روپے صدقہ فطر, کہتے ہیں یہ آخری درجے کا صدقہ فطر دیں گے. اللہ میاں کے ساتھ بھی دھوکہ فراڈ کرنا چاہیے. اب آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں. اور فرمایا جا کر یہ مال خرچ کر کے آؤ. تو اللہ کے پیغمبر یہ ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ وہ بدر کے میدان میں ہے. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, اسلام کا وہ پہلا مارکا جس نے دنیا میں اسلام کو عزت اور غلبہ دے دیا. سیہزم الجمع ویولون الدبر, دنیا کی باطل سرکش قوتوں کو اللہ نے اکھیڑ کر بدر کے میدان میں ڈال دیا. اللہ کے پیغمبر بدر کے میدان میں 313 کی جماعت کے ساتھ وہ میدان میں اترتے ہیں, فتح پاتے, کامیابی حاصل کرتے ہیں. عرب کے سورما 70 بڑے سردار مارے گئے, 70 گرفتار ہو گئے. اب قریش کی اور عرب سرداروں کی ساری قوت کو اللہ نے پہلے مرحلے میں اٹھا کے پھینک دیا. کیوں پھینک دیا؟ یہ بدر کا دن تو بعد میں آتا ہے اور بدر کی رات پہلے آتی ہے. آج لوگ یوم بدر کو تو یاد رکھتے ہیں اور لیلۃ البدر کو بھول جاتے ہیں. ساری رات اللہ کے پیغمبر اللہ کے سامنے کھڑے دعا مانگ رہے ہیں. ساری رات کھڑے ہیں اللہ کے پیغمبر. عریش میں آپ کے لیے چھپر بنایا گیا,
اب تو حاجیوں کے لیے بدر جانا آسان ہو گیا، عمرے والوں کی وہاں صرف گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، ارادہ وہاں سے نہیں لے کر آتے، جذبہ لے کر نہیں آتے، عمل لے کر نہیں آتے، اس پہ رسول کا وہ درد لے کر نہیں آتے، ہم وہاں سے گھوم پھر کر آتے ہیں، صرف وہاں سے درد لے کر آئے۔ اللہ کے پیغمبر عریش پہ کھڑے ہیں، ساری رات گزار دی اور ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ایک ہی دعا پیش کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ الصابۃ لن تعبد ابدا۔ اے اللہ، یہ نبوت کی، یہ 13 سال مکی زندگی کی اور 2 سالہ مدنی زندگی کی محنت یہ تیرے سامنے میدان بدر میں پیش کر دی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی غار حرا سے لے کر بدر تک کے سفر کی ساری جمع پونجی ہے، جو راتوں کے اوقات میں، دن کے اجالوں میں ایک آدمی کو میں نے اللہ کا قرآن پڑھا کر، تیرا دین بتلا کر، تیرا پیغام سنا کر، تیری محبت بھرا پیغام کے دلوں میں اتار کر، ایک آدمی کو میں نے کفر شرک کی تاریکیوں سے نکالا ہے، ایک آدمی کو میں نے دور جہالت کی جہالتوں سے نکالا ہے، ایک آدمی کے قلب کو میں نے قرآن کا محور مرکز بنا دیا ہے، جس کو دیکھ کر جبریل بھی، وہ دنیا میں فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ یا اللہ ان تہلک ہذہ الصابۃ لن تعبد ابدا، اس میں میرا ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بن الخطاب بھی موجود ہے، اور علی المرتضیٰ بھی موجود ہے، حمزہ بھی موجود ہے، سعد بن ابی وقاص بھی موجود ہے۔ اے اللہ، یہ 313 لوگ میرے آج میں نے میدان میں اتار دیے، اے اللہ تیری رحمت کے سہارے میں نے انہیں اتارا ہے، اب ان کو فتح دینا، ان کو دنیا میں کامیابیوں سے ہمکنار کرنا۔ اے اللہ، میں اس جماعت کی فتح مانگنے کے لیے تیرے دربار میں آیا ہوں۔ اللہم انہم جیاع، اے اللہ یہ پیٹ سے بھوکے ہیں، فاشبعہم، ان کے پیٹ کی بھوک کے مٹانے کا نظام بنا دے۔ اے اللہ یہ پیدل ہیں، ان کو سواریاں دے کے زندگی کے میدانوں میں وہ آگے بڑھ جائیں۔ اے اللہ یہ کپڑوں کے بھی محتاج ہے، ظاہری ساز و سامان میری جماعت کے پاس کوئی موجود نہیں، لیکن ہمتیں جوان ہیں، ارادے بلند ہیں، عزائم ان کے اونچے ہیں، تیری ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں رحمت الہی کو، اللہ کے دروازے کو، محمد رسول اللہ کو کھٹکھٹا رہے ہیں، امتوں کے لیے فتح کا راستہ کھل جائے۔ آج امت شکست پہ شکست قبول کرتی چلی جا رہی، کوئی راتوں کو کھڑا ہونے والا نہیں، کوئی دن کو کھڑا ہونے والا نہیں۔ آج ہماری نسلوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے، آج ہمارے بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے، آج ہماری عورتوں اور مردوں کا احوال دنیا میں کس قسم پرسی کی حالت میں گزر رہے ہیں، آج ہمیں اس کا کوئی ادراک و احساس نہیں۔ آج امت مسلمہ کس عذاب کے دور سے گزر رہی ہے، یہ عذاب کا دور کیسے بدلے گا؟ یہ راتوں کو کھڑے ہونے سے بدلے گا، یہ قرآن کے مطالعے سے بدلے گا، یہ اپنے ذہنوں کو ترقی دینے سے بدلے گا، یہ دنیا میں حق کی قوت بننے سے بدلے گا۔ یہ صرف آج مسلمان کو رخ بدل گیا، اور میں یوم بدر سے پہلے لیلۃ البدر بھی ہے، اور اللہ نے کہ پیغمبر کھڑے ہیں، ساری رات شہری کا وقت آیا، پیغمبر کے کندھے سے چادر گر گئی، ساری رات کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آج امت کے لیے کون دعائیں مانگنے والے؟ ہم ہر نماز میں بھاگنے کی کوشش کرتے، کبھی گھر سے دعا بھی مانگ لیں، راتوں کو اٹھ کر مانگ لیں، اللہ تعالیٰ دل کا حال تو جانتا ہے۔ آج ہم مانگنے والے بھی نہیں، آنسو بہانے والا بھی نہیں، قسم پرسی پر، امت کی قسم پرسی پر کوئی غم کرنے والا بھی نہیں، آنسو بہانے والا بھی نہیں۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں نے گلی کے کونے میں دیکھا امام ابو حنیفہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور ان کے دوست کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری۔ میں قریب چلا گیا، پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا، کوئی بیماری پیدا ہو گئی؟ فرمایا نہیں، امت کے حال پر رو رہے ہیں۔
اس امت کو رسول اللہ کہاں چھوڑ کے گئے اور آج یہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ تو اس دور پر رو رہے تھے، آج ہوتے تو کیا حال ہوتا، کلیجے پھٹ جاتے، ان لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ کسی نے کہا امام احمد ابن حنبل سے، کاش کہ ہم رسول اللہ کے دور میں ہوتے۔ انہوں نے کہا اللہ نے تمہارے لیے یہ دور منتخب کیا، تم وہاں ہوتے تو منافق ہوتے، تم منافقوں کے ساتھ ہوتے، اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا۔ آج یہاں دکھاؤ، آج تم کیا ہو، آج اپنی حیثیت کا تعین کرو، اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے تعین کرو، تم کتنے امتی ہو محمد الرسول اللہ، تم کتنے بندے ہو اللہ کے، تم کتنا قرآن پڑھنے والے، کتنا دین سمجھنے والے، کتنے اخلاق رکھنے والے ہو۔ اب رمضان کی راتیں آخر کی طرف جا رہی ہیں، اس لیے یہ ہمیں پکار رہی ہے، بدر کی رات کی طرف پکار رہی ہے۔ ذرا راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ سے مانگو تو صبح تمہاری ضرور طلوع ہوگی۔ ایک طرف صبح مسلمانوں کی فتح طلوع ہو رہی ہے، دوسری طرف باطل کی قوتوں کی شکست کی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ صبح ضرور طلوع ہوتی ہے، لیکن ارادوں والوں کی صبح طلوع ہوتی ہے، عزائم والوں کی صبح طلوع ہوتی ہے۔ جن کا کوئی عزم اور ارادہ ہی نہیں ہے وہ تو دنیا میں کوئی بھی پتھر ہے، پتھر دوسروں کے ٹھوکر پر ہوتا ہے، جس کا اپنا ارادہ نہیں، ایک ادھر سے ٹھوکر مارتا ہے ادھر چلا جاتا۔ آج امت مسلمہ پتھر ہے، دنیا کی قومیں انہیں ٹھوکریں مارتی، ہر قوم ٹھوکر، ادھر سے کک لگتی ہے ادھر چلے جاتے، ادھر سے کک لگتی ہے ادھر چلے جاتے، ٹھوکروں پر ہیں، کیونکہ اپنی نیت ہی کوئی نہیں، اپنا ارادہ ہی کوئی نہیں، اپنا عزم ہی کوئی نہیں، اپنا عمل ہی کوئی نہیں، اپنے اخلاق ہی کوئی نہیں، تو اللہ کس کی مدد کرے؟ اللہ ہمیں اپنی مدد کا مستحق بنا دے، اللہ ہمیں رمضان کی راتوں کا اعتکاف نصیب فرما دے۔ یہ ارادہ کرے نوجوان، ہم یہاں بیٹھیں گے 10 دن کا اعتکاف، ہم سیکھیں گے قرآن، ہم سیکھیں گے محمد الرسول اللہ کی سنت، ہم لیں گے اگلے دور کا پیغام، اللہ سے لے کر جائیں گے، وہ لینے والا تو ہو، اللہ تو دینے کے لیے تیار۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا بچہ، آدھا بچہ جس میں روح بھی نہیں ڈالی گئی، وہ گر کر دنیا میں حمل گر گیا، روح نہیں پڑی لیکن شکل بن گئی، قیامت کے دن وہ بچہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو روح دیں گے اور وہ اللہ سے لپٹ جائے گا، میں نے اپنے ماں باپ کو جہنم سے نکال کے لے کر آنا ہے۔ بچوں کی ضد اللہ بھی پوری کرتا ہے، بچے بن کر اللہ سے مانگے ہیں، کیوں نہیں مانگے؟ بڑے بن گئے ہم، مسئلہ یہ ہر ایک آدمی بڑا بن گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ، تو بچے بن کر اللہ سے مانگ لے، بچہ اپنے ماں باپ سے منوا لیتا ہے۔ آج تک ہم نے بچہ بن کر ہی اللہ سے مانگ، چلو نبی بڑی اونچی ذات ہے، صدیق کا بڑا اونچا مقام ہے، فاروق اعظم کا بڑا اونچا مقام ہے، وہ دعائیں مانگتے ہیں، آسمان کے فرشتے ان کے لیے اترتے ہیں، لیکن ہم بچہ بن کر ہی اللہ سے مانگ لیں تو کچھ تو مانگ کر دکھائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہم لک الحمد۔